الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت دارالعلوم اشرفیہ رزاقیہ کے جشن دستار حفظ میں شریک ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جن بچوں کی دستار بندی ابھی ہوئی، ان بچوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ وہ کتاب جو سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، وہ کتاب جو صرف زمین کے اوپر کی پریشانیوں کو دور نہیں کرتی، بلکہ قرآن زمین کے اوپر، زمین کے اندر اور میدان محشر، بلکہ دنیا اور آخرت کی ساری تکلیفوں کو دور کرنے والی اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں، مسلسل سفر اور وقت بھی زیادہ ہو چکا۔ جتنی بھی تکلیفیں کہیں کی بھی ہوں، زمین کے اوپر کی ہوں یا زمین کے اندر کی ہوں یا میدان محشر کی ہوں، ہر جگہ کی پریشانی کو دور کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والا بندہ، اس کتاب کو یاد کرنے والا بندہ، اس کتاب کو پڑھانے والا بندہ اللہ کے نزدیک بہت عزت والا اور بہت قدر و قیمت والا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، لیکن اتنے بڑے مجمع میں سے 70% ایسے لوگ ہوں گے غالباً جنہیں قرآن صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا ہوگا، اور میکزیمم مسلمان ایسے ہیں کہ جنہیں اس بات کی بھی فکر نہیں ہے
کہ میرے بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، اسے سکھانا چاہیے یا نہیں سکھانا چاہیے۔ ہم کس چیز کی کوشش کرتے ہیں؟ ایسی تعلیم دلاؤ اپنے بچے کو جس تعلیم کی بنیاد پر بچے کا مستقبل تابناک ہو جائے، بچے کی ارننگ اچھی ہو، لاکھوں میں کما کے ہمیں لا کر کے دے۔ میں منع نہیں کرتا کہ آپ دنیا کی تعلیم سے اپنے بچے کو کورا رکھیں، بلکہ میں کہوں گا بلکہ آپ جانتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کا اسکول ہیرا انگلش اسکول کی شکل میں آپ ہی کے قریب کے علاقے مہاپولی کے اندر موجود ہے، اور آپ میں سے بہت سو کے بچے وہاں زیر تعلیم ہیں۔ میں دنیاوی تعلیم سے نہیں روک رہا، لیکن آپ دنیاوی تعلیم کیوں دلاتے ہیں؟ آپ اپنے بچے کے لیے دکان کیوں بناتے ہیں؟ آپ اپنے بچے کے لیے مستقبل کا انتظام کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک ہی وجہ ہوتی ہے، میرے بچے کا دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ اتنا اچھا ہو کہ میرے بچے کو دنیا کے اندر کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اتنی تعلیم حاصل کر لے کہ وہ اپنے مستقبل کو تابناک بنا سکے، آرام کی زندگی گزار سکے، زیادہ اس کی ارننگ ہو، عیش کی زندگی گزار سکے۔ ہم اس کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں اور محنت اور تگودو کرتے ہیں۔ کوئی غلط بات نہیں، آپ ضرور اسے کریں، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں، ان تکلیفوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ان تکلیفوں کا آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سولوشن ہوگا۔ مثال کے طور پر گرمی زیادہ ہو رہی ہے تو ایئر کنڈیشن لگا دیں گے، گرمی زیادہ ہو رہی ہے پنکھے کا انتظام کر لیں گے، گرمی زیادہ ہو رہی ہے کولر کا انتظام کر لیں گے۔ آپ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کی زندگی کے اندر اپنی پریشانیوں کے ازالے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی انسان کے پاس علاج و معالجے کا پیسہ موجود نہیں ہے تو بہت ساری ایسی چند تنظیمیں ہیں جو علاج کی ذمہ داری لے لیتی ہیں اور ان کے علاج کا انتظام کر دیتی ہیں۔ جن بچوں کے پاس تعلیم کے لیے پیسہ موجود نہیں، ایسی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو بچوں کے تعلیم کے سلسلے میں محنت و مشقت کرتے ہوئے ان کی تعلیم کا ذمہ اپنے سر پر لے لیتی ہیں۔ اللہ اکبر! آپ اس طرح سے دیکھتے جائیں، دنیا کے ہر پرابلم کا سولوشن آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرتا ہوا دکھائی دے گا، کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اللہ اکبر، میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، یقول الانسان یومئذ این المفر۔ قیامت کے دن لوگ کہیں گے، انسان کہے گا، بھاگ کر کہاں جاؤں؟ قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان آیتوں کو جب سنتے جن آیتوں میں قیامت کا تذکرہ ہوتا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کے سلسلے میں خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ مر گیا تو کاندھے پر اٹھا کر قبرستان پہنچا دیتا ہے۔ میں ابھی ایک جنازے کے موقع پر میں نے دیکھا، قبرستان میری والدہ کے یہاں میں فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا، ایک سودانی آدمی، اللہ اکبر، تقریباً سودانی حضرات ہی تھے اور اس کی نماز جنازہ میں وہ شریک ہونے کے لیے آئے تھے، تو کچھ یہاں کے لوگ بھی اس میں شریک تھے۔ پتہ چلا مسلمان کہیں بھی مرتا ہو، کوئی نہ کوئی اس کو کاندھا دینے والا مل جاتا ہے، قبر تک پہنچانے والا مل جاتا ہے، غسل دینے والا مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر پریشانی کے لیے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے۔ لیکن جب میں قیامت کے حوالے سے سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! قیامت میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ اللہ! لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي او کما قال۔ قیامت کے دن سچویشن یہ ہوگی، ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کوئی ڈوب
رہا ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی گموں اور آلام کے اندر گرفتار ہے، اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے، قیامت میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، نہ کسی کی طرف توجہ دے گا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی ایک دوسرے کا پہچان وہاں پر نہیں کرے گا، کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے وہاں تیار نہیں ہوگا۔ حالت یہ ہوگی آدمی قیامت کے دن اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اور سچویشن اتنی خراب ہوگی کہ العیاذ باللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے زمین کے اوپر اپنے بچوں کی پریشانی کا انتظام کیا، آپ نے زمین کے اوپر اپنے بچوں کے مستقبل کی تابناکی کا انتظام کیا، آپ نے زمین کے اوپر اپنی پریشانیوں کے حل کا انتظام کیا، کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ قیامت کے دن جب بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، وہاں کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا، وہاں کی تکلیف کے بارے میں ہم نے کیا سوچا، وہاں کی تکلیف کو دور کرنے کے بارے میں ہمارے پاس کیا پلان ہے؟ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ قیامت کا خیال ہی نہیں آتا، مرنے کا تصور ہی نکل گیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور دل و دماغ سے اتنا اوجھل ہو گیا کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو زمین کے اوپر کی فکر، زمین کے اوپر زندگی گزارنے کا منصوبہ، کس طریقے سے مستقبل بہتر بنے، اسی کی فکر ہے۔ ہم جتنا سوچتے ہیں زمین کے بارے میں سوچتے ہیں، اب اگر کسی نے ہمارے سامنے موت کا تذکرہ بھی کر دیا تو ہم کہتے ہیں یار تھوڑا سا پلیز ہم کو ہمارے اوپر کرم کرو۔ عجیب سچویشن ہے، ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے تصور سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھو ہزار غفلت تمہارے اوپر طاری ہو، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ یہاں مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں سے جانا ہے، جب وقت مقرر ہوگا جانا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ موت کی سکرات حق ہے، موت کی تکلیف حق ہے۔ اللہ اکبر، ہر انسان پر موت کے وقت ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایسی سچویشن کہ جب انسان موت کی وادیوں سے گزرنے کے لیے تیار ہو اور اس کے بعد میدان محشر کے اندر جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو، ایسے موقع پر اللہ کی بارگاہ کے اندر اور قبر کی تاریک وادی میں اور موت کے بھیانک چہرے کے موقع پر کون سی چیز ہے جو ہماری مصیبت کو دور کرے گی، ہماری تکلیف کو دور کرے گی؟ غالباً حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام احمد ابن حنبل بڑے عظیم عاشق رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے، چہیتے سے مراد عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے، رسول اعظم کی محبت میں گرفتار تھے۔ اللہ اکبر، بڑے جید عالم، بڑے عظیم صوفی، بڑے عظیم عاشق رسول، جن کی اقتدا خود حضرت غوث پاک کرتے ہوئے حنبلی کہلاتے ہوں، وہ حضرت امام محمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جب میری موت کی سکرات کا وقت آیا، روح کے نکلنے کا وقت آیا، تو میری کیفیت یہ تھی کہ مجھے پیاس اتنی لگی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور یاد رکھیں سکرات کے وقت اتنی پیاس لگتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اسی وقت شیطان اپنے ہاتھوں میں پانی کا گلاس لے کر کے موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے پانی چاہیے؟ ٹھیک ہے، مجھے خدا کہہ دے میں تجھے پانی دے دوں گا۔ اللہ جس کے ایمان کی حفاظت فرمائے اسی کے ایمان کی حفاظت رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں سکرات کا وقت تھا، روح نکلنے کے قریب تھی، شدت پیاس سے پریشان تھا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں، جو لوگ نماز قضا کرتے ہیں نا، جان بوجھ کر غور سے سنو، جب سکرات کا وقت ہوگا نا تو بے نمازی کو سارے سمندر کا پانی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں پیاس کی شدت سے میں اتنا پریشان تھا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں پیاس بجھانے کے لیے
میں اس کو خدا نہ کہہ بیٹھوں۔ اسی عالم میں تھا کہ کوئی خوبصورت وجیح شکل والا آیا اور پیالہ لے کر، گلاس لے کر کے جو شیطان کھڑا تھا اسے دھکا مارا، اور پھر اس کو دھکا مارنے کے بعد اس نے کچھ اس طرح میری طرف دیکھا کہ خود بخود میری پیاس ختم ہو گئی۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے کہ اس پیاس کی شدت کے وقت اور سکرات موت کے وقت میری مدد کے لیے آیا؟ تو اس خوبصورت وجیح نے جواب دیا، میں سورہ یاسین ہوں جس کی تو روزانہ تلاوت کیا کرتا۔ تو جہاں مصیبت کے وقت سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی کتاب مصیبت کے وقت ہمیں کام آتی ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑا بھیانک دن ہے قیامت کا۔ اللہ اکبر! قیامت کے تصور سے انسان لرز جاتا ہے۔ آپ قرآن مقدس میں قیامت کے حوالے سے پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ قیامت کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کاش میں کوئی چڑیا ہوتا کہ لوگ مجھے کاٹ کر کھا جاتے اور قیامت کے دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ یہ قیامت۔ آج سچویشن ایسی ہو گئی کہ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے اور اپنے وجود کو اللہ کے قانون کے خلاف اس طریقے سے ہم نے گزارنا شروع کر دیا جیسے ہم سے کوئی حساب لینے والا ہے ہی نہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ وہاں حساب ہوگا، پل پل کا حساب ہوگا۔ قیامت اسی لیے قائم کی جائے گی تاکہ بندوں کو اس کے اعمال کی جزا یا سزا اسے دے دی جائے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قیامت کے دن کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں فزع اکبر کا لفظ آیا ہے۔ آپ ذرا سوچو، بظاہر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ 11 بچے حافظ قرآن ہوئے، یہ چھوٹی سی عمارت جہاں پر بچے زیور علم سے آراستہ ہوتے ہیں، یہ کوئی عالیشان ہاسٹل نہیں، یہاں کوئی بڑے گھرانے کے بچے نہیں پڑھتے، غربت کی چکی میں پیسے جانے والے بہت سارے بچے یہاں آ کر زیور علم سے آراستہ ہو کر قرآن سیکھتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کیا چیز سیکھتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ وہ کتاب سیکھ رہے ہیں جب کوئی کام نہیں آئے گا تو یہی کتاب قیامت کے دن کام آئے گی۔ آئیے میں ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اور پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، اس لیے کہ میں زیادہ وقت لینا بھی نہیں چاہتا، تھکا ہوا بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ماحول مجھے آج تھوڑا سا ڈسٹ وغیرہ اور دھواں وغیرہ کچھ زیادہ یہاں پر آ رہا ہے، تو بہرحال ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2-3 آیتیں میں پیش کروں قیامت کے حوالے سے۔ چلیے اب گفتگو شروع ہو گئی ہے تو بتاتا ہوا چلو۔ قیامت میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جو کچھ ہم نے کیا ہے نا دنیا میں سب نوٹ ہو رہا ہے۔
ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ کرامن کاتبین، اللہ نے لکھنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ نوٹ کرتے ہیں. ہمارا رجسٹر تیار ہو رہا ہے. قیامت میں ہمارا اعمال نامہ ہمارے حوالے کیا جائے گا. اب سنیے، اعمال نامہ کس ہاتھ میں دیا جائے گا تو بندہ کیا کہے گا؟ اب سنیے، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اور جسے اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. اس لیے کہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ مارا گیا. اب اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، اب اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں. جس کے دفتر کے اندر، جس کے اعمال نامے کے اندر گناہوں کا اندراج ہوگا، بد کرداری لکھی ہوگی، برائیاں لکھی ہوں گی، اس کو اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں نہیں، بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے دیکھ کر وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. اور آگے کیا کہے گا؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ وہ بندہ کہے گا ہائے کاش موت ہی قصہ ختم کر دیتی، میرا مال مجھے کام نہ آیا اور میرا سارا زور جاتا رہا. بہت مال میں نے کمایا لیکن یہ میرا مال بھی قیامت کی تکلیف سے مجھے بچا نہ سکا، اور میں سمجھ رہا تھا میں بہت طاقتور ہوں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا زور بھی اسے کام نہیں آئے گا. یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماؤں کا حال کیا ہوگا، عورتوں کا حال کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن ہر دودھ پلاتی ماں اپنے بچے سے غافل ہوگی. وہ ماں جو پیدا ہونے والے بچے کو دودھ پلا کر کے بڑا کرتی ہے، سینے سے چمٹا کر رکھتی ہے، وہ ماں کل بروز قیامت اپنے بچے سے غافل ہوگی. کہاں پڑا ہے، کہاں مرا ہے، کیا حال ہے اسے. پھر یہ قیامت کا دن ہوگا، یہ قیامت کا دن. تم سیریلوں پر بھروسہ کرتے ہو، یوٹیوب پر بھروسہ کرتے ہو، نیوز پر بھروسہ کرتے ہو، اخبار پر بھروسہ کرتے ہو، پیشن گوئی کرنے والوں کی باتوں پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو الرٹ کر لیتے ہو. لیکن افسوس کی بات ہے یہ اس کا کلام ہے جس کا کلام سچا، جو خود بھی سچا، جس کا کلام بھی سچا اور جس کے حبیب بھی سچے. جو فرما دیا وہ حق ہے، جو فرما دیا وہ پرفیکٹ ہے، وہی ہوگا جیسا میرے رب نے فرمایا ہے. یہ قیامت کی مختصر سچویشن میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب آئیے، اب اس قیامت کے دن جب ایسی سچویشن ہوگی، ماں اپنے بچے سے غافل ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور انسان قیامت کے دن کہے گا میں بھاگ کر کے کہاں جاؤں، کوئی جگہ بھی پناہ کی نہیں ہوگی. اس زمانے کے اندر، اس قیامت کے دن کیا چیز کام آئے گی؟ اس قیامت کے دن جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن بندے کی دستگیری کرے گی؟
تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گھبرانے والا دن جو بڑا گھبراہٹ کا دن ہے، اس گھبراہٹ کے دن کے اندر 3 ایسے لوگ ہوں گے جو اس دن امن کے ساتھ ہوں گے، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ 3 ایسے اشخاص ہوں گے جنہیں سب سے بڑی گھبراہٹ خوف زدہ نہ کرے گی اور نہ وہ حساب کی گرفت میں ہوں گے۔ یہ 3 اشخاص ہوں گے جو نہ حساب کی گرفت میں ہوں گے، نہ قیامت کے دن یہ گھبراہٹ والے دن سے گھبراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس سن لیجئے وہ 3 کون ہیں، اور یہ کس نے کہا؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی ایک نگاہ فرش پر تو دوسری نگاہ عرش پر ہوا کرتی، جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لیا کرتے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ وہ 3 اشخاص کون سے ہیں اسے سماعت فرمائیں۔ وہ لوگ تمام مخلوقات کے حساب سے فارغ ہونے تک، یعنی پوری مخلوق کا حساب ہو رہا ہوگا تو ساری مخلوق کا جب حساب چل رہا ہوگا تو وہ کہاں ہوں گے؟ سبحان اللہ، وہ کہاں ہوں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں مشک کے ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے، مشک کے ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا، جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا، تو یہ قرآن پڑھنے والا بندہ قیامت میں جب سب گھبرا رہے ہوں گے تو یہ مشک کے اونچے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے قرآن، اللہ کی رضا کے لیے قرآن۔ اور اس سے لوگوں کی امامت اس طرح کی کہ وہ اس سے خوش رہے، یعنی یہ قرآن جو پڑھتا تھا اللہ کی خوشنودی کے لیے، ساتھ میں وہ امامت بھی کرتا تھا، یعنی ایسا ہے کہ امامت کرنے والا بھی ہے، خوشنودی کے لیے اللہ کا قرآن بھی پڑھتا، اللہ کی کتاب بھی پڑھتا، اور سمجھ لیجئے کہ اگر وہ امام بھی ہے تو امام ایسا ہے کہ مقتدی اس سے خوش ہیں، ایسا امام کہ مقتدی اس سے خوش ہیں۔ تو وہ مشک کے ٹیلے پر اس وقت تک جب تک کہ ساری مخلوق کا حساب نہ ہوگا اور ساری مخلوق گھبراہٹ کے اندر ہوگی، وہ مشک کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر خوشبو کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔ دوسرا، تبلیغ کرنے والا جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز کے لیے بلائے۔ سنی شرط ہے، جی اس کو ذہن میں رکھیں، عاشق رسول ہونا شرط ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں، ورنہ آپ سوچیں گے کہ وہ سب جو بلاتے ہیں سب نہیں، پہلے عشق، ایمان مقدم ہے۔ کسی کو نماز کے لیے آپ نے بلایا ہے؟ ارے میاں حال تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے آپ تو نہیں بلاتے، دوسروں کو تو چھوڑیے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کا پابند بھی ہے اور نماز کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے تو قیامت کے دن مولا اسے مشک کے ٹیلے پر جگہ عطا فرمائے گا، اور وہ بندہ اس گھبراہٹ والے دن میں بھی مطمئن اور پرسکون ہوگا۔ یہ دوسرا شخص۔ اور تیسرا شخص، جس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان اور اپنے غلاموں کے درمیان عمدہ معاملہ کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا معاملہ رب سے بھی اچھا اور اس کا معاملہ بندے سے بھی، یعنی غلام سے بھی اچھا۔ یہ غلام کی بات کہی گئی، آپ دیکھیں عمومی طور پر غلام پر زیادتی ہوتی ہے، نوکر پر سختی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اللہ سے بھی معاملہ درست رکھے اور اپنے غلام سے بھی معاملہ درست رکھے تو یاد رکھیں
تم نے اللہ کے بندے کو نہیں گھبرانے کا موقع دیا، قیامت کے دن مولا بھی تمہیں گھبراہٹ سے بچا لے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ ہر قسم کی تکلیف سے نجات کا انتظام کرتے ہیں، ہر قسم کی گھبراہٹ سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں، کیا قیامت کی گھبراہٹ سے بچنے کے لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا؟ کیا قیامت کی تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف اور نماز کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کی؟ کیا قیامت کی تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ اور بندوں سے معاملہ اپنا درست رکھا؟ اگر نہیں رکھا تو سن لو، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ جب قیامت کے دن سب کے دل باہر نکل رہے ہوں گے، گھبراہٹ کے شکار ہوں گے، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے جس نے قرآن پڑھا ہوگا وہ مشک کے ٹیلے پر ہوگا۔ اے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ ہم کیوں اسکول اسلامی قائم کرتے ہیں، ہم کیوں دارالعلوم قائم کرتے ہیں۔ ہم اسی لیے قائم کرتے ہیں تاکہ یہاں سے نکلنے والا بچہ قرآن کی تلاوت کا عادی بن کے خود بھی قیامت کی تکلیف سے بچے اور معاشرے کو بھی قیامت کی تکلیف سے بچانے کی کوشش کرے۔ دارالعلوم اشرفیہ رزاقیہ یہ بہت پرانا ادارہ ہے، اور مجھے بھی کچھ دنوں تک یہاں پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ یہاں قاری محمد یوسف صاحب علیہ الرحمہ ہوا کرتے تھے، غالباً پیر عبدالغفور شاہ مسجد، شاید میرا خیال ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، مرشد مسجد، وہاں کے امام تھے اور وہ یہاں پڑھاتے تھے۔ تب میں کچھ دنوں کے لیے یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، اور زندگی کی پہلی تراویح بھی جو میں نے سنائی وہ بھیونڈی ہی میں نے سنائی تھی۔ تو یہاں سے بڑا گہرا تعلق ہے اور آنا جانا ہے، آپ مجھے جانتے، میں آپ کو جانتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ اتنی بار آیا ہوں اور آ رہا ہوں، پھر بھی آپ آتے ہیں اور مجھے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ عقل مند باپ وہ ہے جو اپنے بچے کی صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی فکر کرے۔ اگر آپ نے صرف دنیا کی فکر کی تو آپ اچھے باپ نہیں ہیں۔ جملے پر توجہ چاہوں گا، اگر آپ نے اپنی اور اپنی اولاد کی صرف دنیا کی فکر کی تو آپ اچھے باپ نہیں ہیں، اور اگر آپ نے اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کی تو آپ جیسا اچھا باپ بھی کوئی دوسرا نہیں۔ اس لیے دونوں چیزوں کا خیال کریں۔ یہ ادارہ، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہمارے رضی بھائی اور ہمارے حافظ مولانا سعید الاسلام صاحب بڑی کوششیں ماشاءاللہ ان کی، انہوں نے مجھے ہار پہنایا، ہار تو مجھے ان کو پہنانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہاں کے نگراں رکن شورا الحاج روحیب رضا صاحب، ان کی بھی بے پناہ محنتیں، ہمارے سارے علماء جتنے یہاں پر تشریف فرمائیں، سب کی محنتیں ہیں، سب اپنے اپنے اعتبار سے کام دین کا کر رہے ہیں، سنیت کا کر رہے ہیں۔ بس آپ سے گزارش ہے، اپنی آخرت کی بھی فکر کرو اور اپنی اولاد کی بھی آخرت کی فکر کرو۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان حافظ ہونے والے بچوں کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی، اور ان کی خدمت کرنے والوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔